قرآن مجید واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو وحشی خوخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد بہت زیادتیاں، ظلم و ستم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہنے والے جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ مہذب دنیا پر وحشیانہ حملے تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا۔ پہاڑ کی دوسری جانب سے وحشی خوخوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر مہذب انسانی دنیا پر حملہ آور ہوتے اور ہر چیز تباہ و برباد کر ڈالتے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیاں تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفت سے نجات کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان اجنبی فوج ان کے کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ پہلے تو وہ حیران اور خوفزدہ ہوئے، لیکن پھر قوم کے چند سردار اس جنگجو لشکر کو اپنے لیے غیبی مدد اور نجات سمجھتے ہوئے لشکر کی جانب گئے اور سپہ سالار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اجازت کے بعد مقامی سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالار نے معززین شہر کو خوش آمدید کہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج ان کے علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گی، نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ مقامی سردار جنگی لباس میں ملبوس فوج کے سپہ سالار کا حسن اخلاق اور طرز مہربانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ وہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی جانب سے ہمارے لیے نجات بن کر آیا ہے۔ سرداروں کو سوچ میں گم دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، ویسے تو میں اپنی بادشاہت سے بہت دور دیار غیر ایک سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ جب ان کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک شخص بولا، اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کے دوسری جانب یاجوج ماجوج نام کی قوم رہتی ہے جو زمین پر بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج عطا کر دیں تو کیا اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، میرے قابل احترام دوستو، رب نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، البتہ اگر تم لوگ میری مدد قوت و طاقت سے کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی بڑی موٹی چادروں کے ساتھ پر کر دیا، پھر چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسا ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا، جسے عبور کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری طرف انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے آثار بحیرہ کیسپائن کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ داریال اور دربند کے درمیان اب بھی موجود ہیں۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ داریال روس اور جارجیا کے درمیان ایک دریائی گھاٹی ہے۔ داریال اور دربند کا درمیانی راستہ
کوہستانی دروں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج دیوار ذوالقرنین کو ہر روز کھودتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگراں ان سے کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل ہم اس میں سوراخ کر دیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس بنا دیتا ہے۔ اگلے روز یہ پھر کھودنے کا کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، چنانچہ یہ روز کھودتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے خروج کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے کھولنے کا حکم فرما دے گا۔ اس روز جب یہ دیوار کے شگاف کو آخری حد تک کھود ڈالیں گے تو اس دن ان کا نگراں کہے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اسے پار کر لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اگلے دن لوٹ کر آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بچنے کے لیے بھاگیں گے۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والے سے بھی ہم قوت و بلندی میں بڑھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ سد ذوالقرنین کی تکمیل کے بعد ذوالقرنین نے وہاں کی قوم سے کہا تھا۔ ترجمہ: انہوں نے کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمیں بوس کر دے گا۔ سورہ کہف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں احادیث مبارکہ کے ذریعے یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت بتاتے ہوئے ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا عروج ظہور مہدی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت انہیں روک نہیں سکے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ ہر ٹیلے اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑکتی چلی آ رہی ہیں۔ اپنی کثرت کی وجہ سے یہ تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے یہ بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب الخلقت چیز نہیں بلکہ نسل انسانی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافس سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی ہے، جو حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے شروع میں دجال کا تذکرہ ہے اور پھر یاجوج ماجوج سے متعلق تفصیل ہے۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے، ان کی اگلی جماعتیں بحریہ تبریہ سے گزریں گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی، اور جب ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت پانی تھا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے یہ سب یک لخت ہلاک ہو جائیں گے۔
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی۔ ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جو یاجوج ماجوج کی بدبو سے خالی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی 1 حصے میں ساری دنیا کے انسان ہیں۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیلابی ریلے کی طرح پہاڑوں سے زمین پر یلغار کرنے والے ان بدبخت چہروں والے وحشی یاجوج ماجوج کی تعداد 1000 کی نسبت سے ہوگی، یعنی 1 مسلمان اور 999 جہنمی یاجوج ماجوج۔ پھر یہ جب زمین پر اتریں گے تو خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پاس اس زمانے کا بہترین اسلحہ بھی ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اتنا اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو مسلمان 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔